ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ویلاگ کا موضوع ثقافت، تہذیب اور تمدن ہے۔ تہذیب، ثقافت اور تمدن یہ تینوں الفاظ عموماً ایک دوسرے کے مترادف تصور کیے جاتے ہیں، لیکن لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے ان کے درمیان کافی تفاوت موجود ہے۔ تہذیب، ثقافت اور تمدن پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ان کے مفہوم کے متعلق جاننا چاہیے تاکہ آگے چل کر اچھی طرح ان الفاظ کے درمیان فرق واضح کر سکیں۔ ناظرین، اس موضوع پر اب تک جتنے بھی لیکچر دیے گئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں لکھے گئے ہیں، ان میں اتنا زیادہ ویریشن پائی جاتی ہے کہ انسان کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کی بجائے مزید کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم تہذیب، ثقافت اور تمدن کے متعلق عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان الفاظ کے متعلق ذہنوں میں جو کنفیوژن موجود ہے وہ کسی حد تک دور ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ثقافت کے لغوی معنی ہے کاش کرنا، البتہ اس سے تربیت، ترقی اور نشوونما کا مفہوم بھی مراد لیا جاتا ہے، جو صرف انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ اشیاء مثلاً نباتات اور حیوانات بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ کلچر سے تمدن، سلیقہ اور معاشرتی قرینے بھی مراد لیا جاتا ہے۔ ذہن دماغ کی کاشتکاری اور ان میں خیالات کی آبیاری بھی کلچر کے معنوں میں لی جاتی ہے، یعنی کسی گروہ یا قوم کی طرز معاشرت میں جو چیزیں مشترک ہے، خواہ ہو مادی ہو یا غیر مادی، سب ثقافت میں شامل ہے۔ مثلاً عقائد، اخلاقی اور سماجی اقدار، نظریات، تصورات، رسم و رواج، لباس، فنون لطیفہ، موسیقی، شاعری، رقص، میلے، جشن، زبان وغیرہ سب ثقافت میں شامل ہے۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لغوی معنی کسی درخت یا پودے کو کاٹنا، چھانٹنا، تراشنا تاکہ دیکھنے میں شائستہ اور خوبصورت لگے۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تہذیب ثقافت کے خدوخال میں شائستگی، اصلاح کرنے اور خوبصورتی لانے کا نام ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طرز معاشرت کی فکری ارتقاء کا نام تہذیب ہے، یعنی ثقافت کی روایتی انداز سے شائستگی کی طرف سفر کا نام تہذیب ہے۔ تہذیب کئی ثقافتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے پاکستانی تہذیب پنجابی، بلوچی، پشتون، سرائیکی، کشمیری اور سندھی ثقافتوں کا مجموعہ ہے۔ تمدن طرز معاشرت کے مادی اور فکری ارتقاء اور ترقی کا نام تمدن ہے۔ تمدن حقیقت میں ضروریات زندگی کی پیداوار ہے۔ انسان کی ضروریات رفتہ رفتہ تمدن کو جنم دیتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمدن کا تہذیب سے گہرا تعلق ہے۔ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے اور تمدن کا اعمال سے۔ تمدن اصل میں کسی خاص تہذیب کی عملی صورت کا نام ہے۔ تہذیب و ثقافت اصلاحات کی غرض سے ثقافت کے روایتی انداز میں فکری ارتقاء کے ذریعے جو تغیر و تبدل واقع ہو جاتی ہے، اس طرز معاشرت کو تہذیب و ثقافت کہتے ہیں۔ تہذیب و تمدن اصلاحات کی غرض سے طرز معاشرت میں جب فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ مادی ارتقاء کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس تغیر و تبدل کے عمل کو تہذیب و تمدن کہتے ہیں۔ ثقافت، تہذیب اور تمدن میں بنیادی فرق۔ ثقافت رسم و رواج، مذہب، نظریہ اور قوانین کے پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے، جبکہ تمدن اس قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، اور تہذیبیں اور ثقافتیں مختلف ہونے کے باوجود بھی
تمدن ہر تہذیب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہوتا ہے۔ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والا تہذیب و ثقافت دوسرے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والے تہذیب و ثقافت میں آسانی سے ضم ہونے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس قسم کی تغیر و تبدل ثقافتی الغار کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً مغربی، اسلامی، مشرقی اور لادینی تہذیبیں اور ثقافتیں ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں نظر آتے ہیں، لیکن تمدن کے حوالے سے سب ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں، جس سے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تہذیب اور ثقافت مذہب، نظریے اور رسم و رواج کے خول میں بند ہوتے ہیں، مگر تمدن اس قسم کی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد نظر آتا ہے۔ مغربی تہذیب و ثقافت سے وابستہ افراد کے علاوہ مشرقی اور لادینی دونوں تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ افراد تو نیوٹن، ارشمیدس اور مادام کیوری کی تہذیب و ثقافت کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن ان کے سائنسی کارناموں کے حوالے سے مغربی تمدن کے ساتھ ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں۔ چائنا کی مثال لیجیے، جس کی تہذیب و ثقافت سوشلسٹ نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے، لیکن ان کی تمدن دنیا بھر کی تہذیبوں کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان جو کہ سوشلزم کی بنیاد پر اٹھنے والی تہذیب و ثقافت کے سخت مخالف ہے، لیکن سوشلزم کی بنیاد پر اٹھنے والی تمدن کے مخالف ہرگز نہیں۔ دنیا بھر کے تقریباً تمام مسلمان چائنا مصنوعات مثلاً چائنا موبائل، ریڈیو، جانماز، قالین اور کپڑے استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ تہذیب اور ثقافت مذہب، رسم و رواج اور نظریے کے مدار میں گھومتے ہیں، لیکن تمدن نہ تو ان مداروں میں بند ہے اور نہ رسم و رواج کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔